السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں علی اعظم بخاری۔ آج میں بات کروں گا کہ کامیاب ریاستیں کیسے چلتی ہیں اور کامیاب ریاستوں کو کون چلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک عام فہم سی بات ہے، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ دشمن رکھتے ہیں، کوئی آپ کی طرح مخالف ہے کہ وہ آپ کی جان کے درپے ہے، تو جب تک آپ اس کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے یا جب تک آپ اس کے دماغ کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی اگلی حرکت کیا ہے، تب تک آپ ناکام رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اس کی چالوں کا پتہ چل جائے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے اور دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دشمن کی صفوں میں گھسنا پڑتا ہے، آپ کو دشمن کے دماغ میں گھسنا پڑتا ہے، آپ کو دشمن کے دل میں گھسنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن دماغ سے کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا عہد رکھتا ہے آپ کے خلاف، اور آپ اس کے تمام حملوں کو پسپا کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی کامیاب ریاستیں ہیں وہ اسی طرح کے ذہین لوگ پیدا کرتی ہیں اور انہی لوگوں کو وہ استعمال کرتی ہیں اور انہی کی ذہانت کو بروئے کار لا کر وہ اپنی ریاست کو کامیاب بناتے ہیں، اور وہی وہ ذہن ہیں جن کے اوپر وہ ریاستیں مان کرتی ہیں، انہی ریاستوں کو انہی لوگوں کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ اسی طرح کی کہانی ہے پاکستان کی۔ 14 جولائی 1948 عبداللہ ہارون روڈ کراچی کے اوپر ایک چھوٹا سا دفتر تھا، اس کے اندر کچھ لوگ موجود تھے اور وہ اسی طرح کی چمگوئیاں کر رہے تھے اور وہ اسی طرح کے کوئی دماغ تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان ایک الگ اسلامی ریاست کی صورت میں مرد وجود میں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پاکستان کے پاس اقتصادی عوامی وسائل کی کمی تھی اور دشمن، اس زمانے کا دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں اور یہ ریاست نہیں چل سکتی۔ جب یہ ریاست نہیں چل سکتی تو پاکستان کی یہ جو کشتی بھنور میں ہے یہ ڈوب جائے گی۔ یہ دشمن کی سوچ تھی کہ آخرکار اگر پاکستان نہ چل پایا تو یہ پاکستان دوبارہ ہندوستان کے اندر ضم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر ایک چھوٹے سے دفتر کے اندر چند افراد سر جوڑ کے یہ گیم پلان کر رہے تھے کہ اس ریاست کو کیسے کامیاب بنایا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پاکستان کے دفاتر کے اندر، جو اس ٹائم کے سرکاری دفتر تھے، ان کے اندر سٹیل تک کی پنیں نہیں تھی، فرنیچر نہیں تھا، لوگ کھڑے ہو کر وہاں کام کرتے تھے، جو عوامی طاقت تھی وہ بھی کم تھی، لیکن اس وقت بھی پاکستان کو سہارا دینے والے سہارا دے گئے۔ ہاں جی، میں اسی طاقت کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر ہے، اور اس کا نام ہے ISI، انٹر سروسز آف انٹیلیجنس۔ یہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے کہ MI اور IB کے ہوتے ہوئے انٹر سروس آف انٹیلیجنس میں دنیا میں ایسی دھوم مچائی، اس کے جاسوس، اس کے سپائے دنیا میں ایسے کامیاب ہوئے کہ آج ساری دنیا ISI کے نام سے ڈرتی ہے۔ پینٹاگون ہو یا افغانستان ہو یا سوویت یونین ہو، وہ سب ISI کو جانتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہو، ہو تو وہ جانتے ہیں کہ ISI کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی کامیاب ریاست کو چلانے میں اس کے سپائے کا اہم کردار ہوتا ہے، اور اسی جو ریاست کے اندر جو سپائے ہیں، جو جاسوس ہیں، وہی انفارمیشن دیتے ہیں کہ دشمن تمہارے خلاف کیا سوچ رہا ہے، دشمن کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے، دشمن کیا کرے گا تمہارے ساتھ۔ تو یہ تب تک ممکن ہے کہ آپ دشمن کی صفوں میں گھس جائیں، اور یہ ISI سپائے نے کر کے دکھایا۔ دشمن کی صفوں میں ایسے گھسے کہ دنیا پہ مان کرنے والے جو کہتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہم دنیا کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم پچھاڑ دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا وہی سپر پاوریں اسی ISI کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہیں، کیونکہ دنیا پاکستان سے اس لیے ڈرتی ہے کہ دنیا کی جو بہترین فورس ہے، جو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے، 1948 14 جولائی کو اس آفس میں کام کرنے والے لوگوں نے ایسا کردار اپنایا اور ایسی فورس بنائی کہ آج وہ دنیا کی، اگر گوگل کے اوپر لکھیں تو وہ نمبر 1 ایجنسی آتی ہے جس کا نام ہے ISI۔ کہ پاکستان کے پاس جو فورس ہے، پاکستان کے پاس جو سپائے ہیں، انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔
وہ اس لیے نہیں خرید سکتے کہ ان کے اندر ایک جہاد ہے، ان کے اندر ایک جنت ہے، ان کے اندر ایک محبت ہے، ان کے اندر ایک عشق ہے، وہ اپنے وطن کے اوپر قربان ہونے کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سپائے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ را ہو، موساد ہو، MI6 ہو یا CIA ہو، ان کے ایجنٹ ڈبل ایجنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ایجنٹ خریدے جا سکتے ہیں، ان کے ایجنٹ جو ہے وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ آسائشوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ موت کے بعد فنا ہے، وہ جتنے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی کنسپٹ نہیں ہے، تو یہ دنیا ہے، تبھی وہ ڈبل ایجنٹ کا رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن واحد ISI کے ایجنٹ ہیں جو اپنے وطن کے لیے کام کرتے ہیں، جن کے اندر پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ تاریخ میں سنہرے حروف سے رقم ہے کہ آج تک ISI کا کوئی ایجنٹ نہیں پکڑا گیا۔ ایک بات اٹل ہے، یہ فیصلے اٹل ہیں کہ یہ وہ مجاہدین ہیں جو ہم دم پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1947 کے بعد پاکستان کے پاس کوئی عوامی طاقت نہیں تھی، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی اقتصادی طاقت نہیں تھی پاکستان کے بعد، لیکن یہی وہ مجاہدین تھے، یہ وہ جاسوس تھے، یہ وہ طاقت تھی، یہ وہ فوجی تھے جنہوں نے اس ٹائم پاکستان کو سہارا دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آج پاکستان ایسا مستحکم ہے کہ کسی کی سوچ ہے، دشمن لاکھ سوچتا رہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے، پاکستان کے ساتھ وہ کر دیں گے، پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ ناکام ہوئے اور وہ پسپا ہوئے، اور ہمیشہ پاکستانی فورسز نے، پاکستانی فوج نے ان کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ وہ اپنے ممالک میں جا کر پینٹاگون ہو تو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ ISI اور پاک فورس کوئی ہے، پاک فوج کوئی ہے، اور اگر روس ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ ISI کیا ہے، اور انڈیا ہے، مودی بھی جانتا ہے کہ ISI کیا ہے۔ ISI ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو ہمیشہ پاکستان کا دفاع کرتی آئی ہے، پاکستان کا دفاع کرتی رہے گی، اور جب تک یہ فورس ہے تب تک پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان آرمی نے جتنے بھی آپریشن کیے، چاہے ضرب عصب ہو، رد الفساد ہو یا پلوامہ ہو، اس کے اندر جو سب سے اہم رول تھا، جو سب سے اہم کہانی تھی، وہ ساری ISI کی تھی۔ یقینی بات ہے انفارمیشن آ رہی تھی تو یہ فوجیں وہاں حملہ کرتی تھیں اور کامیاب ہوتی تھی۔ یقینی بات ہے ہمارے مجاہدین، ہمارے فوجی، ہمارے جاسوس اپنی جو طاقت ہے وہ دشمن کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، اور وہ ہمہ وقت یہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ مجاہدین ہیں، یہ وہ سپاہی ہیں، یہ ISI کے وہ یہ ایجنٹ ہیں جو کہ دشمن کے دماغوں اور دل میں گھس گئے، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ہر حملہ جو پاکستان کے خلاف ہوا اس کو ناکام بنا دیا گیا۔ تو میں یہ یقین رکھتا ہوں ایز اے پاکستانی، مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جتنے بھی فورسز ہیں، جتنے بھی یہ ایجنسیز ہیں جو اپنے اپنے ریاست کے لیے یہ دفاعی کام کرتی ہیں، تمام تر جو لوگ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، وہ اپنی فوجوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ آپ CIA کے خلاف کوئی جو امریکن ہے وہ نہیں بات کرتا، را کے خلاف کوئی جو ہندو ہے وہ بات نہیں کرتا، موساد کے خلاف کوئی جو یہودی ہے وہ بات نہیں کرتا، فقط صرف ISI ہے کہ جس کے اوپر ISI نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ ہر صحافی ISI کے خلاف بات کرتا ہے، ہر سیاستدان ISI کے خلاف بول سکتا ہے، ہر جج ISI کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے کہ ہم نے اپنی فورسز کو طاقت دینی ہے۔ عوام ہی فورسز کی طاقت ہوتی ہے، عوام ہی فورسز کے لیے محبت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے۔ اصل میں جو ممالک کے حملے ہیں، یہ جو رجیم چینج ہے اور یہ جو انٹرفیرنس ہے، یہ اسی اس کا نتیجہ ہے کہ عوام کو، سیاستدانوں کو فورس کے خلاف لا کھڑا کر دیا جائے، اور یہ فورس کے خلاف یہ زہر اگلنا شروع ہو جائیں اور ان کا آپس میں تصادم ہو جائے، اور اس طرح پاکستان کمزور ہو جائے۔ لیکن پاکستان کمزور ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان نے دنیا کے اوپر حاکمیت کرنی ہے۔ آخر میں ISI کے جتنے بھی طاقتور آفیسرز ہیں، جتنے بھی سولجر ہیں، ان میں سے میں ایک کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا نام ہے کیپٹن قدیر۔ کیپٹن قدیر کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہ ایک زمیندار گھرانے کا ایک واحد فوجی تھا، ایک واحد افسر تھا کہ جس کے پاس 300 ایکڑ زمین تھی۔ وہ فوج
فوج سے آنے سے پہلے ذمہ دار تھا، وہ ایک لینڈ لارڈ تھا اور وہ اپنی زندگی چاہتا تو وہ بڑے پرامن طریقے سے لگژری سٹائل سے وہ اپنی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے فوج کو کیوں چنا؟ کیونکہ جب کیپٹن قدیر سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے لینڈ لارڈ ہیں، آپ کے پاس اتنی زمین ہے، یاد رکھیے گا کہ 300 ایکڑ کا مطلب ہے 1200 کنال، 200 کنال کا ایک مربع ہوتا ہے اور 6 مربع کو ایک اکیلا وارث تھا۔ تو جب اسے پوچھا گیا کہ جب آپ اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں، آپ کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، تو آپ نے تھوڑی سی تنخواہ کے لیے فوج کیوں جوائن کی؟ تو وہ مجاہد، وہ شہید آگے سے کیا کہتا ہے؟ اس فوجی نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے فوج پیسوں کے لیے نہیں، میں نے وہ فوج اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جوائن کی ہے۔ جتنی بھی عوام ہے، اگر ان میں سے کسی کو کہا جائے کہ تم نے رات جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کرنی ہے، یاد رکھیے گا وہ کبھی نہیں سوئے گا۔ اسے کہا جائے کہ سردی کے موسم میں تم نے رات گزارنی ہے، وہ کبھی نہیں گزارے گا، وہ گرم بستر تلاش کرے گا۔ یاد رکھیے گا اسے کہا جائے کہ گرمی کی شدت میں، اتنی تیز دھوپ میں تم نے پہاڑوں کے اوپر گھومنا ہے اور پھٹا پرانا لباس پہننا ہے اور تم نے اپنے کندھوں کے اوپر کوڑے کو اٹھانا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا، چاہے وہ جتنے پیسے بھی اس کو دیں، تو وہ یہ کہے گا کہ جی مجھے یہ کام قبول نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کیپٹن قدیر وہ شخص ہے جس نے بلوچستان کے اندر 3 سال تک پھٹے ہوا لباس پہنا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر سویا، سردیوں کی راتوں میں وہ ایک چادر لپیٹ کے سوتا تھا، جو گرمیاں تھیں، شدید گرمی کی شدت میں وہ بلوچستان کے پہاڑوں کو وہ کھنگالتا تھا۔ اس نے ایسا نیٹ ورک توڑا کہ تاریخ کے سنہری حروف میں وہ رقم ہو گیا۔ جو کلبھوشن یادیو کا جتنا بھی بڑا نیٹ ورک تھا وہ سارا کیپٹن قدیر اور میجر علی نے توڑا۔ ساری انفارمیشن ان لوگوں نے وہ کھوج تلاش کیا۔ یہی لوگ بھیکاری کے روپ میں پورا بلوچستان چھانا کرتے تھے اور بڑی بڑی داڑھی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، بغیر جوتوں کے پاؤں سے خون بہتا تھا، لیکن یہ وہ فوجی تھے، یہ وہ پاکستان کا فخر تھے، یہ وہ پاکستان کا امن تھے، جنہوں نے کلبھوشن یادیو اور اس کے نیٹ ورک کو بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کی جو ہے نا کانوں سے اور سوراخوں سے جا کر نکالا اور اتنے بڑے نیٹ ورک کو انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دیا اور انڈیا کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ آج تک انڈیا کلبھوشن یادیو کے لیے منتیں کرتا ہے اور اسی کلبھوشن یادیو نے ISI کے سامنے کچا چھٹا کھول دیا کہ مجھے کیسے انسٹال کیا گیا اور میں کیسے کیسے پڑوسی ممالک میں آیا اور میں نے پاکستان کے اندر کیسے کیسے اپنے جو ایجنٹ تھے، اسپائے تھے، میں نے اپنے انسٹال کیے۔ تو ISI نے پورا کا پورا نیٹ ورک پچھاڑ کے رکھ دیا اور پاکستان کو اور بلوچستان کو ایک مرتبہ پھر امن کا گہوارہ بنا دیا۔ دنیا میں جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، جو موساد ہے، موساد کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر یہودی موساد کا ایجنٹ ہے۔ CIA امریکہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر دوسرا امریکن CIA کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح MI6 کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر 10واں بندہ MI6 کا ایجنٹ ہے۔ اور یہاں پاکستان کے اندر ایک ISI کا ایجنٹ ہوتا ہے اور تقریباً میکسیمم لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ان باتوں سے اجتناب کریں۔ یہی لوگ ہمارا فخر ہیں، یہی غازی ہمارا فخر ہیں اور یہی شہید ہمارا فخر ہیں۔ انہی کی بدولت آج پاک سرزمین شاد باد ہے۔